بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفتن میں ہم لوگ چل رہے ہیں اور ابو داؤد شریف کا یہ سبق ہمارے سامنے 67واں نمبر ہے، 67۔ ترجمۃ الباب ہے باب ما یرجا فی القتل۔ مطلب یہ ہے کہ مقتولین کے اولیاء کے باب میں جو امید رکھی جا سکتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، پہلے روایت دیکھ لیجئے۔ مسدد کے حوالے سے روایت چل رہی ہے سعید بن زید کی کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر فتنة فعظم امرها فقلنا او قالوا یا رسول اللہ لئن ادرکتها هذه لتهلكن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا ان بحسبكم القتل قال سعید فرأيت اخوانی قتلوا۔ فتنے میں بجائے قتال میں حصہ لینے کے خود مقتول ہو جانا، اس میں جو اجر و ثواب کی امید کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کی مجلس میں تھے، آپ نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا اور اس فتنے کا بہت بڑا ہونا ہمارے سامنے ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ہمیں وہ فتنہ مل جائے تو ہم تو سبھی ہلاک ہو جائیں گے، آپ اس انداز میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے تو مقتول ہو جانا ہی کافی ہے۔ یعنی خطرہ تو اس وقت ہے جب تم اس میں شریک ہو جاؤ، خود قتال کرو، لیکن اگر خود لڑنے کے بجائے مقتول ہو جاؤ تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کیا نقصان ہے۔ حضرت سعید ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ حضور کی اس وصیت اور ارشاد کے مطابق مقتول تو ہو گئے، لیکن وہ اس فتنے میں شریک ہو کر قتال کرنے کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو ہمیں غم اور کآبت حاصل ہوئی، جس پر ہم نے صبر کیا، اس فتنے کے ضرر سے محفوظ ہو گئے۔ یہاں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات علامہ سہارنپوری نے یہ بھی لکھی ہے کہ ایک مطلب یہ نکالا جائے گا کہ مقتولین کے اولیاء کو جو ثواب ملے گا، اس لیے کہ مقتولین کے اولیاء کو جو احزان اور کآبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ارے بھائی اگر ہمارے کوئی رشتہ دار قتل کیے گئے تو حزن و کآبت، تکلیف کا سامنا ہمیں بھی تو کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں جو اجر ملتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور ایک مطلب وہ بھی ہے کہ خود مقتولین کو قتل ہو جانے میں جو ثواب ہے، دونوں مطلب اس کے نکالے جا سکتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کے ما یرجا فی القتل، میں اس کو پھر سے دہراتا ہوں۔ مولانا یحییٰ صاحب حضرت شیخ کے والد محترم مولانا الیاس صاحب کے بھائی، ان کی توجیہ تو یہ ہے کہ ما یرجا من القتل کا مطلب اولیاء مقتولین کو جو اجر ملتا ہے، ان کے جو رشتہ دار قتل کر دیے گئے، اب وہ اپنے رشتہ داروں کے قتل کیے جانے پر
جو حزن اور کآبت تکلیف کا سامنا کرتے ہیں اس پر ملنے والے ان کے اجر کا بیان۔ اور بعض لوگوں نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ خود مقتولین کو جو اجر ملتا ہے اس کا بیان۔ بہرحال حدیث شریف کا منشا یہ ہے، قتال میں خود شرکت کرنے کے بجائے قتل ہو جانے کو پسند کرو، لیکن ملحوظ رہے کہ یہ سب تب ہے جب مسلمانوں میں آپس میں قتال ہو رہا ہو، ورنہ دوسری روایت سامنے رہنی چاہیے کہ من قتل دون دمہ فہو شہید۔ اس کے بعد کی روایت عثمان ابن ابی شیبہ کے حوالے سے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی هذه امت مرحومت لیس علیہا عذاب فی الآخرۃ وعذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ اس حدیث میں ہمارے اس زمانے میں بہت بڑی تسلی، مداوا، ہمت ہے، ہمارے لیے غم تکالیف کافور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت پر تو اللہ نے بہت رحم کیا ہے بھائی، میری یہ امت تو مرحوم امت ہے۔ کس طور پر؟ کہ اللہ اس کو آخرت میں کوئی خاص عذاب نہیں دے گا، کوئی خاص عذاب، میں عذابن کی تنوین کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی خاص عذاب میری امت کو نہیں دے گا، یا اللہ کی رحمت اس کے غضب کے مقابلے میں میری امت پر غالب رہے گی۔ اور اس کے مرحوم ہونے کو اس طرح بھی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شریعتوں میں تیسیر ہے، شرائع جو ہم کو دی گئیں، جو احکام ملے اس میں تیسیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی میں آگے پڑھو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اور اس طرح بھی مرحوم ہے کہ اس کے اجر بھی بہت زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت بڑا بڑا اجر۔ اور اس طرح بھی مرحوم ہے جو حدیث میں آیا کہ آخرت میں اس پر کوئی خاص بہت بڑا عذاب نہیں ہوگا، تو عذاب ان کی تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ ہاں البتہ میری امت کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نمٹے گا کہ اس کا عذاب فتنوں کی شکل میں، زلزلوں اور قتل و قتال کی شکل میں ہوگا۔ دنیا میں جو بھی فتنوں کا سامنا میری امت کو کرنا پڑے گا، اور میری امت کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جن آفات سماویہ سے گزرنا پڑے گا، زلزلے ہیں، بارش کا نہ ہونا ہے، اور بھی بہت سی مصیبتیں ہیں، قتل و غارت گیری وغیرہ ہے، یہ میری امت کے حق میں کفارہ ہو جائیں گی، اور آخرت میں اس کو کوئی خاص قسم کا عذاب نہیں ہوگا، معافی تلافی ہو جائے گی۔ حدیث میں آپ بڑی مزیدار بات یہ بھی دیکھتے ہیں، حضور نے امتی ہادہی اپنی طرف امت کی نسبت کر کے فرمایا، یعنی یہ امت محمدیہ، اشارہ ہے کہ یہ چیز جو آپ کی امت کو حاصل ہوئی ہے یہ امتی ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، یہ میری امت ہے، مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کو یہ مدد ملی ہے، یہ رحمت ملی ہے، اور یہ مرحومیت ملی ہے، آپ کا فیضان اور آپ کی برکت ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خوب اجر و ثواب، درود و سلام، رحمات اور برکات سے نوازے۔ یہ ہمارا ختم ہو گیا کتاب الفتن، اور اب شروع ہو رہا ہے باب الملاحم، اول کتاب المہدی باب الملاحم۔ ملاحم ملحمتن کی جمع ہے، مقتلتن کے معنی میں، واقعہ عظیمہ کے معنی میں، الحرب اور موضع القتال کے معنی میں۔ یہ ماخوذ ہے کہ لوگ کسی قتال میں ایسے مشتبک ہو جائیں اور مختلف ہو جائیں، اس طرح وہ گھل مل جائیں، اس طرح پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں واقعہ عظیمہ، بڑی جنگ۔ جی ہاں،
جنگ میں اختلاف اور اختلاط دونوں ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لحمن سے ماخوذ ہے، مطلب لحمن کا مطلب اس میں چونکہ قتل بہت ہوگا تو گوشت بہت واقع ہوگا، اور مقتولین کا گوشت بکثرت زمین پر گرے گا، اس لیے اس کو ملاحم کہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے بموجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام نبی الملحمہ بھی ملتا ہے، جہاں آپ کا ایک نام نبی الرحمت ہے، نبی الرحمت، وہیں ایک نام آپ کا نبی الملحمہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وصف جمال، وصف رقت سے متصف تھے، وہیں وصف حدت سے بھی متصف تھے، وصف جلال سے بھی متصف تھے۔ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی امت اس اعتبار سے ساری امتوں میں آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی امت کے بعد بھی تو کوئی اور امت نہیں، لہذا قیامت، اس میں پیش آنے والے تمام حالات، اس کے متعلقات اور قیامت سے پیش آنے والے حالات، اس کے لوازمات، فتن وغیرہ آپ ہی کی امت میں تو پیش آئیں گے، اس لیے آپ کو نبی الملحمہ فرمایا گیا۔ آپ معدن جلال ہیں تو آپ منبع جمال ہیں، آپ نبی رحمت ہیں تو آپ نبی ملحمہ بھی ہیں، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں اور اخیر والوں کو ہی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کتاب الملاحم یا باب الملاحم۔ روایت پہلے نمبر کی پڑھیے۔ حدثنا عمرو بن عثمان کے حوالے سے عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه فقلت لأبي ما يقول قال كلهم من قریش۔ اس کے بعد کی روایت موسیٰ ابن اسماعیل کی جابر ابن سمورہ کے حوالے سے ہی ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفيفة قلت لأبي يا أبتي ما قال قال كلهم من قریش۔ اس کے بعد کی روایت بھی اسی طرح عن جابر بن سمورة بهذا الحديث۔ اس کے بعد کی روایت ہے زاد فلما رجع الى منزله اتته قریش فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون الحرج۔ یہ روایتیں آپ کے سامنے ہیں، اب انہیں ذرا سنیے۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد میں ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن ترمذی مسلم میں بھی موجود ہے، تھوڑے سے لفظ کے اختلاف کے ساتھ ساتھ۔ اب حدیث شریف کا مطلب یوں ہم سمجھیں گے، سب ٹوٹل روایتوں کا مجموعہ نکال کر حضرت جابر بن سمورہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا، محفوظ طریقے سے رہے گا، لیکن کب تک؟ 12 خلفاء تک۔ وہ 12 ایسے ہوں گے کہ امت ان کی خلافت پر اتفاق کرے گی، اور وہ 12 کے 12 سارے قریش میں سے ہوں گے۔ جی ہاں، امام نووی وغیرہ نے اس حدیث پر 2 اعتراضات نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حدیث سے تعارض ہو رہا ہے اس حدیث کا جس میں ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنتاً ثم بعد ذلك ملک۔ 30 سال تک تو صرف 4 ہی خلیفہ ہوئے، اور ابھی ہمارے سبق میں جو چل رہی ہے اس میں 12 خلفاء کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ 30 سال والی جو روایت ہے اس میں خلافت سے خلافت راشدہ، خلافت نبوت علی نہج النبوت مراد ہے، مطلق خلافت نہیں۔ اور خلافت راشدہ یا ایسی خلافت جو نہج نبوت پر چلتی ہو وہ سیدنا علی پر آ کر پوری ہو جاتی ہے۔ گنو، صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے، عمر فاروق
10 سال 6 مہینے، عثمان 11 سال 11 مہینے، علی 4 سال 9 مہینے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے ملا لو تو ٹوٹل 20 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں تصریح بھی تو ہے کہ خلافت النبوتی بعدی 30 سنتاً ثم تکون ملکن۔ لو جواب آ گیا۔ تو الخلافت بعدی 30 سنتاً میں الخلافت اگرچہ مطلق ہے لیکن بعض روایتوں میں خلافت النبوتی آیا ہے، اور جہاں 12 خلفاء کا تذکرہ ہے اس سے مراد مطلق خلافت ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے سبق کی جو حدیث شریف ہے اس میں جو 12 کا عدد ذکر کیا گیا اس سے تو بہت زیادہ خلفاء گزر چکے ہیں۔ صرف خلفائے بنو امیہ ہی کو دیکھو تو حضرت معاویہ کے بعد 13 ہیں، اور خلفائے بنو عباس اس سے زیادہ، ان کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ دین انشاءاللہ 12 خلیفوں تک باقی رہے گا، 12 خلیفوں تک تو باقی رہے گا۔ یہ میں لفظ تو بول رہا ہوں، اس پر زور دو۔ تو زائد کی نفی کہاں ہوئی؟ جیسا کہ ہمارے سامنے کتاب الملاحم جو چل رہی ہے اس کی آخری حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انی لارجو ان لا تعجز امتی عند ربها ان یؤخرہ نصف قیل لسعد وکم نصف یوم قال 500 سنہ۔ میں اللہ کی امید رکھتا ہوں اس بات کی کہ میری امت کم از کم نصف یوم تک باقی رہے گی، یعنی 500 سال۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جو 12 خلیفہ ہوئے ہیں ان میں خلفائے اربعہ خلفائے راشدین، باقی خلفائے بنی امیہ جن میں بہت سے تو غیر عادل تھے، جیسے مروان ابن یزید کو لے لو، تو وہ اس حدیث میں کیسے شامل ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ حضور کی مراد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایسی کہاں ہے کہ وہ خلفاء سب کے سب امرائے عدل، امرائے ثقہ ہوں گے؟ ارے وہ کیسے بھی ہوں گے لیکن ان کے زمانے میں اسلام غالب ہوگا، اسلام قوی ہوگا، اسلام طاقتور ہوگا۔ خلفاء فی نفسی ہی ذاتی طور پر جو بھی ہوں لیکن اسلام کی شان و شوکت بلندگی ہوگی، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرو تو نظر آئے گا کہ اس زمانے تک اسلام بڑے حسن، قوت، بہترین انتظام کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر 13ویں خلیفہ یعنی ولید ابن یزید ابن عبد الملک سے ہی تو سلطنت کا نظام گڑبڑ ہو گیا اور اس کو خلافت کے 4تھے سال میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس توجیہ سے شاید اتنی تشفی نہ ہو، اس لیے کہ 3رے اور 4تھے خلیفہ کے دور میں بھی تو جنگیں ہوئی تھیں، جمل اور صفین۔ اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ اختلافات اگر تھے بھی، شاندار جواب ہے، سنو، تو مسئلہ خلافت کے اختلاف تھے؟ نہیں، مسئلہ خلافت کے اختلاف نہیں تھے، وہ انتظامی امور میں اور مملکتی امور میں اختلاف تھا۔ تو وہ جو اختلافات ہوئے تھے وہ مسئلہ خلافت میں نہیں، انتظامی امور میں تھے۔ اور ولید ابن یزید کو جو ہم 13واں خلیفہ مانتے ہیں وہ اس طور پر کہ بیچ میں سے معاویہ ابن یزید، مروان،
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو مستثنیٰ کیا جائے، اس لیے کہ لوگ ان کی ولایت پر اتفاق کہاں کیے تھے، لہذا ہشام ابن عبد الملک تک 12 کا عدد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت کے مسئلے میں لوگ ایک رائے پر اتفاق نہیں کر سکے۔ دوسرا ایک قول اس حدیث کی تشریح میں محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں امراء سے امرائے عدل ہی لے لو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 12 خلفاء کنٹینیو ایک ساتھ مسلسل پائے جائیں گے۔ قیامت قائم ہونے تک 12 کا عدد الگ الگ میری امت میں امرائے عدل کا پورا ہوگا، اور ان کے اخیر میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے۔ بہت اچھا قول ہے۔ شیعہ حضرات خصوصاً ان کا جو فرقہ ہے اثنا عشریہ کہتا ہے کہ اس سے ہمارے 12 امام مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں پہلے حضرت علی، آخری محمد ابن الحسن العسکری المہدی المنتظر، تو حضرت علی، ان کے بعد گنتے رہنا حسن ابن علی، پھر حسین ابن علی، پھر علی ابن حسین امام زین العابدین کے نام سے جو مشہور ہیں، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، اس کے بعد موسیٰ کاظم، پھر علی رضا، پھر محمد ابن علی التقی، پھر علی ابن محمد النقی، پھر حسن ابن علی العسکری۔ وہ ایسا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری ہمارا جو خلیفہ ہے محمد ابن الحسن العسکری المہدی المنتظر، وہ غار سرمن رائی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کے حکم سے قیامت سے پہلے وہ ظاہر ہوں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال اس حدیث شریف کی شرح میں ملتے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں اس میں ملتی ہیں۔ 2-3 قول تو آپ نے سنے، ہم اور بھی کچھ سنا دیتے ہیں کہ الخلافت بعدی کا جو لفظ آیا ہے اس کو بعدیت حقیقیہ متصلہ پر محمول کر لو، تو اب حضور کے بعد صدیق اکبر سے لے کر عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم تک مسلسل 14 خلیفہ ہوتے ہیں، جن میں سے 2 کی خلافت تو درست ہوئی، منعقد ہی نہیں ہوئی، نہ درست ہوئی نہ منعقد ہوئی، اور نہ کچھ طویل ہوئی۔ معاویہ ابن یزید ابن معاویہ اور مروان، لہذا اب ان 2 کو نکالو جن میں سے 2 کی خلافت درست اور منعقد نہیں ہوئی، تو پھر عمر ابن عبدالعزیز تک 12 ہو جائیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی وفات 101 میں ہوئی، تو قرن اول جس کو ہم نے شروع میں پڑھا خیر القرون قرنی، اس کے ختم ہونے پر اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں تاریخ کو کہ برابر تغیر و انقلاب چلتا رہا، اور یہ اشکال کہ حدیث میں تو ہے یجتمع علیہم الناس، اور ان 12 میں سے حسن ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر میں یہ یجتمع علیہ الناس کی کیفیت تو نہیں پائی گئی، تو الناس کو اکثریت پر محمول کر لو کہ اکثر لوگ متفق و مجتمع ہوں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد پوری اسلامی مدت میں الی یوم القیامت 12 خلفاء ایسے پائے جائیں گے جن کا عمل اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا، جن میں 2 اہل بیت میں سے ہوں گے، ہاں 2 اہل بیت میں سے ہوں گے۔
علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ان 12 خلفاء میں سے خلفاء اربعہ حضرت حسن، معاویہ، عبداللہ ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم، یہ 8 تو ہو چکے۔ احتمال ہے کہ ان میں خلفاء عباسیہ میں سے مہتدی باللہ کو بھی شمار کر لو کہ وہ خلفاء عباسیہ میں سے ایسے تھے جیسے امرائے بنو امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز، ایسے ہی خلیفہ الظاہر عباسی یہ بھی بڑے عادل تھے۔ اب اہل بیت محمد میں سے 2 باقی رہ گئے، جن میں سے ایک تو حضرت مہدی، ایک کوئی اور ان کے علاوہ اللہ عالم۔ ان 12 خلفاء سے وہ بھی مراد ہیں جو خلفاء راشدین کی سیرت پر ہوں گے، ایک بات یہ بھی ہے، اور قیامت تک مختلف زمانوں میں پائے جاتے رہیں گے الگ الگ دور میں، اور اخیر میں حضرت مہدی ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر اس قول کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس حدیث کو مبہم ہی رہنے دو۔ ابو بکر ابن العربی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں آنے والی روایت نہیں ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو، واللہ اعلم بالصواب۔ مگر وہ قول دل کو لگتا ہے کہ نبوت کی ہدایت اور نبوت کے نہج پر چلنے والے خلفاء مراد لیے جائیں، مسلسل علی التوالی مقصود نہ لیا جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔